اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی، برادران محترم، سب سے پہلے شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام آپ سبھی کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ہم اپنی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے نیابتاً امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اس ماہ رجب کی ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ پروردگار عالم کی طرف سے بندوں کے لیے معین کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ رجب کسے کہتے ہیں تو رسول خدا نے کہا کہ رجب کو عصب بھی کہا جاتا ہے، الف صاد بے، عصب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ میں میری امت پر، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ رجب کا دوسرا نام بھی عصب ہے۔ عصب کے معنی کیا ہے؟ یعنی میری اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ پس اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتے رہو، اس کی برکت سے آپ کے گناہ بھی معاف پروردگار عالم کر دے گا اور آپ کی نیکیوں میں زیادتی کرے گا۔ اس لیے کہ رجب کی ایک نیکی رجب کے دن کرنے سے اس کا ڈبل آپ کو جو ہے حصہ ملے گا۔ کل یعنی یکم رجب المرجب جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، منقول ہیں کہ جو 10 رکعت کل کے دن 2 رکعت کر کے نماز پڑھے گا، یعنی اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، تو اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس نماز کی برتری بہت زیادہ ہے، ساری فضیلتوں پہ زیادہ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ جن میں کم تر فضیلت، جو سب سے کم فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ نماز بجا لائے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سب سے کم فضیلت، اس کے اوپر زیادہ فضیلتوں کا کوئی یہی نہیں ہے، شمار نہیں ہے، سب سے کم والا فضیلت جو ہے ہمارے تمام گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دے گا۔ اور دوسرا، جو برس یعنی جو سفید داغ وغیرہ کی جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جزام، پھیپھڑوں کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ 10 رکعت نماز پڑھنے والا پہلے رجب المرجب میں، اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ عذاب قبر اور قیامت کی سختیوں سے پروردگار عالم اسے نجات دے گا۔ یعنی یہ فضیلتیں جو ہے بہت کم ہیں، اگر بلند فضیلتیں دیکھی جائے، زیادہ فضیلتیں دیکھی جائے تو اسے احصا نہیں کر سکتے۔ جب کم فضیلتوں کا معیار یہ ہے تو زیادہ فضیلتوں کا معیار کیا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے ایک نیکی کی تو اس نیکی کا ثواب، عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 1 نیکی ہے، لیکن ماہ رجب میں ایک نیکی کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ جیسے جیسے ہم نیکیاں کرتے جائیں گے ہمارے گناہ ختم ہوتے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. یعنی گناہوں کی مغفرت کا بھی مہینہ ماہ رجب المرجب ہے. اور اسی طریقے سے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے کتاب قرآن مجید میں وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ یعنی رجب حبلاً بینی و بین عبادی فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ بِهِ. یعنی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے، کون فرما رہا ہے؟ نہ میں نہ ہمارے فاضل بھائی بول رہے ہیں، بلکہ کس کا قول ہے؟ اللہ کا قول ہے، قول صادق ہے کہ فرما رہا ہے کہ میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے. یعنی ماہ رجب کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ رسی ہے ماہ رجب. میرے رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک مثال دے دوں، اگر پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو، راستہ اوبڑ کھابڑ ہو، تو وہاں پر جو ہے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سہارے کا نام رسی ہے. ہم رسی کو وہاں پر باندھ کر نیچے سے پکڑ کر چلتے ہیں، چلتے چلتے جو ہم مقصد پر پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے ماہ رجب کو اپنے بندوں اور میرے درمیان ایک رسی کو قرار دیا ہے. پس جو شخص اس رسی سے متصل ہو جائے گا، متمسک ہو جائے گا، مل جائے گا، رسی کو پا لے گا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا. یعنی ماہ رجب جو ہے کتنا بہترین مہینہ ہے، یعنی پروردگار عالم کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ایک ماہ رجب اور دوسرا جو ہے نماز ہے، جس سے پروردگار عالم کو ہم پہنچ سکتے ہیں پروردگار عالم کی طرف. اور اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب، یہ دیکھیں جتنا بھی میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں رجب کی فضیلت کے بارے میں. بہت سارے، اگر صرف اور صرف رجب کے اوپر بھی بحث کریں گے تو کئی اشرے، کئی گھنٹے لگیں گے، کئی مہینے درکار ہیں. لیکن مختصر سی مفید جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہے رسول خدا کی، اسے میں آپ لوگوں کے درمیان پیش کر رہا ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ رجب اللہ کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے. رجب کو رسول خدا نے کیا کہا؟ بارش کے مہینے سے تشبیہ دی. بارش کا فائدہ کیا ہے؟ اگر سوکھی ہوئی زمین پر بارش پڑ جائے تو اس بارش کے پانی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، درخت میوے دینے لگتے ہیں، انسان کی حیات بڑھ جاتی ہے. تو رسول خدا نے اس رجب کو رحمت کی بارش سے منسوب کیا ہے. یعنی پروردگار عالم اس ماہ رجب میں اپنے بندوں کے اوپر رحمت کی بارش نازل کرتا ہے. یعنی ہر اعتبار سے رحمت، برکت میں رحمت، عمر میں رحمت، برکت وغیرہ وغیرہ سب کچھ، یعنی جو اللہ عنایت کرے اس کا کیا کہنا. تو لہذا ماہ رجب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل مہینہ ہے. کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں. اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے. بعض مہینے اسلام میں ایسے ہیں جہاں پر جنگ نہیں کر سکتے، ان میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے. اور اسی طریقے سے رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں
کہ آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ یعنی استغفار کیوں کرتے ہیں ہم؟ گناہوں کے مغفرت کے لیے کرتے ہیں نا۔ پروردگار، استغفار کا مطلب کلے مار لینے کا نام نہیں ہے۔ جو ہم گناہ کیے ہیں اس گناہ پر شرمندہ ہو کر اسے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ استغفار ہے۔ صرف زبان سے استغفر اللہ مار لیا نہیں، اور دل میں وہی ہے۔ میں یہ فاضل بھائی پسند نہیں، ان کے پیٹ پیچھے میں گالیاں دے رہا ہوں، دل میں ان کے لیے نفرت ہے، لیکن زبان پہ محبت ہے اور ہاتھ بات میں کر نہیں۔ استغفار دل میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر دل میں رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان کے علاوہ۔ یعنی وہ گناہ جو ہم کر چکے ہیں ان گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، شرمندگی محسوس کرتے ہوئے پھر دوبارہ ان گناہوں کو نہیں کرنے کا نام استغفار ہے۔ اور جو اس مہینے میں یعنی ماہ رجب المرجب میں زیادہ استغفار کرے گا تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے آخری حدیث اور اس کے بعد جو ہے آپ کے زحمت تمام۔ ماہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب میں جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد جو شخص ماہ رجب میں جمعے کے دن 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم قیامت کے دن اس کے چہرے پر ایک خاص نور عطا کرے گا جو اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ اور روایت میں ہے کہ ماہ رجب میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اگر انسان روزہ رکھے تو اس روزے کا ثواب پروردگار عالم 900 سال کی عبادت سے زیادہ عطا کرے گا۔ جمعرات، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے اور جو ہے نرسوں ہفتہ ہے، تو دیکھیں گے کہ ہم آپ لوگ کتنے آدمی جو ہے کل سے روزہ رکھیں گے۔ اور صرف یہ روزے میں صرف وہ ثواب کے علاوہ برکت، کاروبار میں برکت، عمر میں برکت، اپنے اہل و عیال کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گھروں میں رحمت پروردگار عالم نازل ہوتی ہے۔ یہ سب جو ہے ثواب اور رحمت پروردگار عالم اس مہینے میں رکھا ہے پروردگار عالم نے۔ یعنی اگر انسان 3 دن روزہ رکھے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، تو اس کے لیے ایک ثواب۔ آخری حدیث اور اس کے بعد زحمت تمام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جو شخص اس مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھے تو اس نہر سے وہ سیراب ہوگا، وہ نہر سے وہ سیراب ہوگا۔
تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے اس ماہ میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ عبادات لکھے ہوئے ہیں روایتوں میں احادیث میں اسے انجام دیں اور اس ماہ کی فضیلت کو ہم جو ہے پا سکیں۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ماہ مبارک رجب المرجب کا ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق چہردہ معصومین جہاں جہاں بھی مومنین پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، خصوصاً غزہ و حماس حزب اللہ کے مومنین اور دیگر جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما اور انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اسرائیل اور اسرائیل کے ماننے والے، امریکہ اور امریکہ کے ماننے والوں کی نست نابود فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ خصوصاً روضہ جناب زینب کبریٰ و روضہ جناب سکینہ بنت حسین اور باب الصغیر کے حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، عدل کے بادشاہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل دعانا حاجتنا صلی علی محمد و آل محمد۔